نحوست کا کنسیپٹ یعنی ایک خاص دن کو منحوس سمجھنا، ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں؟ بالکل. اچھا، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں جن کو شیاطین کچھ نہیں کہتے. دیکھیں لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے اور جادو پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا یا یہ کہ نظر بد ہو گیا، حالانکہ حقیقت ہے، لیکن ہر چیز اس پہ ڈال دینا. بہت سی چیزوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں، حیران ہوتا ہوں میں. امامیہ جنتری ایک کیلنڈر پورا ملتا ہے سال کا کہ یہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، یہ اچھا ہے. کئی قسم کی جنتری ہیں، بہت سی جنتریاں. ہاں جی، تو دیکھیں اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو توکل. آپ نے شروع میں بھی کہا تھا توکل کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے بیان کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے. دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں اللہ تو اللہ پر توکل کامل ہوتا ہے. واہ. جب تک آپ کا دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ رہتا ہے نا تو اللہ پر توکل کامل نہیں ہو سکتا. جزوی بھروسہ ہوگا. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ یار بس ایک تیرا سہارا ہے اور ایک اللہ کا سہارا ہے، اللہ. تو چلیں آپ پہلے یہ والا سہارا استعمال کر لیں. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر آ جانا میرے پاس. اللہ. تو آپ کیوں نہیں کہتے بس صرف اللہ کا سہارا ہے کیا بات. اور اللہ یہ اسباب ہیں. جی جی. اور ایک ہی طریقہ ہے، سارے اسباب استعمال کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھیں. واہ. یہ توکل کا طریقہ ہے. توکل. جب آپ اسباب استعمال کرتے ہوئے بھروسہ بھی اسباب پر کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یخذلکم، اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ قرآن نے جہاں کہیں توکل کی بات کی ہے نا وہاں پہ فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، یہ ہے فکرہ درست. صحیح. فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، یہ ہونا چاہیے صحیح. کہ پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں اللہ پر. صحیح. لیکن جہاں کہیں بات ہوئی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سٹریس اس بات پر ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا. واہ. ٹھیک ہے. اگر آپ جزوی بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ اس کے نتائج بھی جزوی نکلیں گے. صحیح. جب آپ صحیح. کمپلیٹ بھروسہ کریں گے تو اس کے نتائج بھی کمپلیٹ نکلیں گے. لہٰذا دنیا والوں سے مایوس ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں. تو جب آپ دنیا والوں سے اور میٹیریل سورسز سے کمپلیٹلی مایوس ہو جائیں گے اس وقت آپ کا مکمل بھروسہ ہوگا اللہ پر. کیا بات. کبھی نہ سوچیں کہ یہ میرے ارد گرد والے یہ مجھے کوئی نقصان یا فائدہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سکھایا تھا. ابھی بچے تھے، جی. عقیدہ سکھایا، 10 باتیں بتائیں. اس میں 2 باتیں یہ بتائیں کہ یہ یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک. اور اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک. بس یہ عقیدہ ہے. کیا بات. تو پھر توکل کیوں نہیں ہوتا اللہ پر؟ کیا بات. پھر توکل ہوتا ہے. لہٰذا جو عملی طریقہ ہے کہ سارے اللہ کے دیے ہوئے اسباب استعمال کرنے ہیں، جائز اسباب. جی. تمام جائز اسباب استعمال کرنے ہیں اور بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھنا. کمال. اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا، المسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے. جس نے اسباب بنائے ہیں جب اس پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ نتائج ہمیشہ پازیٹیو نکلیں گے. نحوست کا کنسیپٹ یعنی ایک خاص دن کو منحوس سمجھنا، ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں؟ بالکل. اچھا. منحوس دیکھیں بہت سارے دن برکت والے دن ہوتے ہیں. جمعے کا دن برکت والا دن. صحیح. جمعے اور جمعے کی رات کی درمیانی رات برکت والی. پھر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے صحیح جو برکت والی گھڑی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. پھر جو رات کا تیسرا پہر ہے، پچھلا حصہ، جی اس اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. یہ مبارک گھڑی ہے. اچھا یہ مبارک اور منحوس کا تعلق تو ہے. صحیح. رمضان مبارک مہینہ ہے، بالکل ٹھیک. رمضان مبارک ہے. صحیح. اچھا یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ٹھیک. لیکن ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دن منحوس ہیں. صحیح. اچھا دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ.
یہ گھڑیاں مبارک ہیں اس شخص کے لیے جو عمل نیک کرتا ہے ان گھڑیوں کے اندر. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا کسی چیز کے رمضان مبارک اس لیے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں, صحیح, اس لیے یہ مبارک ہے. صحیح. لہٰذا مبارک اور منحوس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. بہترین. مثال میں اس کی دیتا ہوں قرآن سے. جی قرآن نے ان دنوں کو جو دن قوم عاد پر عذاب آیا, جی قرآن نے اس کو ایام النحسات کہا ہے کہ وہ سارے منحوس دن تھے اللہ, جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. صحیح صحیح. منحوس دنوں میں عذاب ہے. اور ان کے اوپر پتہ ہے کب عذاب آیا, کہ کون سے دن میں عذاب آیا؟ قرآن نے خود بتایا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. مسلسل. اب آپ بتائیں 7 راتیں جی. اور 8 دن جی. مسلسل عذاب آیا ہے. صحیح. اس میں جمعہ بھی ہے, اس میں جمعرات بھی ہے, اس میں بدھ بھی ہے, اس میں ہفتہ بھی ہے, اس میں اتوار بھی ہے. بالکل. اس میں سارے دن منحوس ہو گئے. اللہ, اس لیے منحوس ہو گئے کہ ان کے کرتوت ایسے تھے, Yes. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا, ان کے لیے وہ منحوس ہو گئے. جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے مبارک ہیں. واہ, اس لیے مبارک برکت اور نحوست کا کانسیپٹ بالکل شریعت کے اندر ہے, جی. لیکن اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ. سبحان اللہ. انسان جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے وہ مبارک ہیں, اور جو انسان کے وہ گھڑیاں اور وہ اوقات جی. جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر گزر جاتے ہیں وہ منحوس ہیں. لہٰذا نحوست پیدا کرنا یا برکت پیدا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور وہ عمل کے ذریعے سے ہے برکت پیدا ہوتی ہے, اور عمل کے ذریعے سے ہی نحوست پیدا. یعنی آپ دیکھیں لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے اور جادو پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا یا یہ کہ نظر بد ہو گیا, حالانکہ حقیقت ہے, لیکن ہر چیز اس پہ ڈال دینا, یہ دیکھنا ہی نہ کہ گھر کا ماحول خراب شاید میرے اعمال نے کیا ہوا ہے. جادو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں نا, جادوگر تو ہم خود ہوتے ہیں. نہ نماز پڑھنی, اللہ, نہ اپنے پاکیزگی کا خیال رکھنا, نہ طہارت کا خیال رکھنا, ایسے ہی. اور نہ اپنے اللہ کا ذکر کرنا. 3 باتیں ہیں. صحیح. قرآن نے کہا ہے یہ زندگی کی کامیابی کا علاج, یا اس کو اصول علاج کہہ لیں. جی. قد افلح من تزکا سبحان وذکر اسم ربہ فصلی. واہ, 3 باتیں ہیں, پاکیزگی, نماز اور اللہ کا ذکر. کیا بات. اگر یہ 3 چیزیں کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں, اور یہ شیطانی قوتیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں کرتے, دیکھیں آپ کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے, آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے, کپڑے پاک ہونے چاہیے, گھر پاک ہونا چاہیے, جس بستر پہ سوتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے, سارا ماحول آپ کا پاک ہونا چاہیے. اس کو پاک کر لیں, نماز کی پابندی کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اور اللہ کے ذکر میں بھی صبح و شام کے اذکار کے علاوہ جو موقع بموقع دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی دعا, باہر جانے کی دعا, مسجد داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, بیت الخلاء کی دعا, دودھ پینے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, یہ ساری دعائیں موقع بموقع بہترین ذکر ہے اللہ کا. اگر آپ یہ ان ساری سب چیزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں, اور نماز آپ پڑھتے ہیں, پاکیزگی کا آپ اہتمام کرتے ہیں, وضو آپ کا ٹھیک ہے, غسل آپ کا ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ نے گارنٹی دی, قد افلح, کیا بات, وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو ناپاکی اور نماز ہم نے نہیں پڑھنی, ناپاکی میں ہم رہتے ہیں, اور ذکر اللہ کا ہم نے نہیں کرنا, تو شیطان تو ہم خود ہوتے ہیں اس وقت. اس وقت شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خود ہم نے نحوست کریٹ کی ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی حاوی کی ہوتی ہے. گھر کے اندر 10 سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا, اس کی نحوست سارے گھر میں پڑتی ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا, وہ تھوڑی ہو سکتی ہے, زیادہ ہو سکتی ہے, تو وہ آپ نحوست خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس نحوست کو دیکھیں, 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو شیاطین کچھ نہیں کہتے. ایک تو وہ جو شیاطین والے کام کر رہے ہیں, ان کو وہ کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمائندے, تو وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تحفظ اور پروٹیکشن بہت مضبوط ہے, جو گیپ نہیں دیتے, جو ذکر کے اندر, نماز کے اندر, پاکیزگی کے اندر کسی چیز میں گیپ نہیں دیتے, وہ ان کو بھی شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل. جو ہمارے جیسے ہیں نا, کسی وقت نماز پڑھ لی, کسی وقت چھوڑ دی, کسی وقت پاکیزگی کا خیال کر لیا, کسی وقت ریلیکس ہو گئے, یہ جو گیپ دینے والے ہیں ان کو پھر شیاطین تنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ اس کو نحوست کہیں, آپ جو مرضی کہیں, وہ آپ کو اپنا کیا وہ عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آخری بس سوال شیخ, دیکھیں اگر اللہ ہمیں توکل کرنے والا بنایا شیخ, بہت شکریہ, بڑا فائدہ ہوا, اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کریں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اس سے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.